बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 26 जुलाई बरोज़ बुध हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान को आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बड़ा रिलीफ मिला है। ये वो वाला मामला है जिसमें अदालत में बहुत ज़्यादा बात की गई थी और चूँकि आज ख्वाजा हारिस साहब की जानिब से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दलाइल देते हुए ऑनरेबल चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब के मुतल्लिक़ भी बहुत सारी चीज़ों को बात की गई थी, लेकिन बिल आखिर आज अदालत ने बहुत अहम फ़ैसला दिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने और स्टे ऑर्डर जारी किया है। इमरान खान की दरख्वास्त पर स्टे ऑर्डर जारी किया है, उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा और साथ हम बात करेंगे इमरान खान की दरख्वास्त ज़मानतों के हवाले से और तोशा खाना केस पर जो समाअत हुई है उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि बगावत पर उकसाने का केस, उसमें शहबाज गिल को इश्तिहारी करार दे दिया गया है अदालत की जानिब से और अदालत ने ये फ़ैसला जारी किया है आज। और शहबाज गिल के ख़िलाफ़ केस पर समाअत हुई और इसमें जो शहबाज गिल को इश्तिहारी करार दिया गया और उनकी जायदाद ज़ब्तगी की कार्रवाई शुरू की गई है। ये वही जज ताहिर अब्बास सिपरा साहब हैं जिनके पास इमरान खान की दरख्वास्त ज़मानतों पर समाअत है और उन दरख्वास्त ज़मानतों पर समाअत को रोका हुआ है और अदालत में दरख्वास्त दायर की हुई है कि हमारा केस किसी और जज के पास ट्रांसफ़र किया जाए। एफआई और नादरा की जानिब से शहबाज गिल की जायदादों की रिपोर्ट अदालत में जमा करवाएगी। दौरान समाअत अदालत ने शहबाज गिल की 2 दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी। शहबाज गिल की जानिब से केस की कार्रवाई रोकने और बजरिया वीडियो लिंक हाज़िरी लगाने की दरख्वास्त दी गई थी। शहबाज गिल ने बीमारी की वजह से वीडियो लिंक हाज़िरी की दरख्वास्त की थी। अदालत ने दोनों दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी। अदालत के जज ताहिर अब्बास सिपरा ने रिमार्क्स दिए कि मुलज़िम के खिलाफ इश्तिहारी की कार्रवाई तभी मनसूख होती है जब मुलज़िम ज़ाती तौर पर अदालत में पेश हो। शहबाज गिल 4 हफ्तों का बताकर मुल्क से रवाना हुए थे। शहबाज गिल ने चालाकियों से काम लेना शुरू कर दिया है। शहबाज गिल को मुल्क से भगा दिया गया है। ये ताहिर इकबाल सिपरा साहब के रिमार्क्स हैं। ये एक जज हैं और आप जानते हैं कि नवाज शरीफ 4 हफ्तों के लिए गए थे, 4 साल हो गए, आज तक किसी की और उनकी गैर मौजूदगी में उनको बरी किया जा रहा है और अदालत कह रही है कि चालाकियों से काम लेना शुरू कर दिया है। शहबाज गिल को मुल्क से भगा दिया गया है। वकील सिफाई ने दौरान समाअत अदालत से कहा कि शहबाज गिल बीमारी की वजह से बाहर गए हैं, वो भागे नहीं हैं और जितना उन पर मज़ालिम ढाए गए हैं तो वो तो अभी तक रिकवर ही नहीं हो पा रहे, तो इसमें कोई ऐसी अर्जेंसी नहीं है। बहरहाल अदालत ने 31 अगस्त तक समाअत मुलतवी करते हुए उनको आज इश्तिहारी करार दे दिया है और उनकी जायदादों को ज़ब्त करने की जो कार्रवाई है वो शुरू कर दी गई है। दूसरी जानिब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में डॉक्टर शीरी मज़ारी की दरख्वास्त थी, जो उनका नाम ECL और PNIL से नाम निकालने की दरख्वास्त पर समाअत हुई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दरख्वास्त में तरमीम की इस्तदा मंजूर कर ली। शीरी मज़ारी की जानिब से दरख्वास्त दी गई थी कि उनकी ये जो तरमीम है इसकी इस्तदा को मंजूर किया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दरख्वास्त में तरमीम की इस्तदा मंजूर कर ली। एक मुतफ़रक़ दरख्वास्त में मुख्तलिफ़ मुकदमात में मिलने वाली ज़मानतों के ऑर्डर्स पेश करेंगे, जिसमें हम ये समझते हैं वकील शीरी मज़ारी ने कहा कि हम एक मुतफ़रक़ दरख्वास्त में मुख्तलिफ़ मुकदमात में मिलने वाली ज़मानतों के आर्डर्स पेश करेंगे कि हमारी तो तमाम मुकदमात में ज़मानत हो चुकी है। और फिर उसके बाद शीरी मज़ारी के वकील ने कहा, जनाब हमने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है, उसके बावजूद हमारा नाम जो है वो उसमें डाला हुआ है। उस पर फिर अदालत में कह के लगे, जब वकील शीरी मज़ारी ने कहा कि हमने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है, फिर उस पर जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब ने मज़ाहन ये कहा कि इस पर मैं कोई कमेंट नहीं करूँगा और अदालत ने केस की समाअत आइंदा हफ्ते के लिए मुलतवी कर दी और उनकी जो दरख्वास्त थी मुतफ़रक़ दरख्वास्त उसको मंजूर कर लिया। अब दौरान दलाइल ये भी एक आर्गूमेंट है, ये अदालतों में दलाइल देना शुरू कर दिया गया है कि जनाब आप देखें तो सही कि हमने तो इसमें और क्या हो सकता है, हमने तो इसमें इतना बड़ा जो एक काम किया है, हमने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है, उसके बावजूद हमारा नाम क्यों शामिल किया गया है। बहरहाल अदालतों में ये जो सिलसिला है ये जारी है। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की जो अहम केस था इंसदाद दहशतगर्दी, अदालत में भी उनके खिलाफ केसेस थे, उसमें इमरान खान पेश हुए थे और जो बाकी मुकदमात थे, नैब के मुकदमात थे, उसमें ज़मानतों पर समाअत हुई और बुशरा बेगम की 31 जुलाई तक जो ज़मानत है उसमें और इमरान खान की ज़मानत 190 मिलियन पाउंड केस में ज़मानत मंजूर की गई। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में इमरान खान चेयरमैन PTI के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत हुई। दौरान समाअत बैरिस्टर गौहर ने अदालत में बताया कि ख्वाजा हारिस सुप्रीम कोर्ट में मसरूफ़ थे, फिर हाई कोर्ट जाना है, कल हाई कोर्ट जाना है, सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन आ गई है, आगे छुट्टियां हैं, छुट्टियों के बाद तारीख आप दे दें। दौरान समाअत डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल नैब सरदार मुजफ्फर ने कहा कि यह हर तारीख में यही कहते हैं, अबूरी ज़मानत का ये केस है। इस पर जज मोहम्मद बशीर ने कहा कि उन्हें कल की तारीख दे दें। पीर 31 जुलाई की तारीख है
خواجہ حارث بھی آ جائیں گے۔ احتساب عدالت نے کہا کہ 31 جولائی کو عبوری ضمانت پر حتمی دلائل ہوں گے اور عبوری ضمانت میں 31 جولائی تک توسیع کر دی، اور پاکستان تحریک انصاف کی جو درخواست تھی چیئرمین عمران خان کی، اس کو منظور کر لیا اور 31 جولائی تک جو سماعت ہے اس کو ملتوی کر دی، اور آج حاضری سے استثناء کی درخواست بھی منظور کر لی۔ دوسری جانب توشہ خانہ کیس چونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے ڈائریکشن آ گئی اسلام آباد ہائی کورٹ کو، اسلام آباد ہائی کورٹ میں کل مین جو کیس ہے وہ لگا ہوا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیف جسٹس عامر فاروق صاحب کے پاس۔ تو جب آج سماعت ہوئی تو وکیل بیرسٹر گوہر صاحب عدالت میں پیش ہوئے اور انہوں نے عدالت کے سامنے گزارشات رکھی۔ ہمایوں دلاور صاحب نے عدالت میں سماعت شروع کی، الیکشن کمیشن اور پی ٹی آئی کے وکلاء عدالت میں پیش ہوئے۔ پی ٹی آئی کے وکلاء نے کہا کہ کیس آپ ابھی محرم کی چھٹیاں آ رہی ہیں، کیس آپ پیر کے لیے رکھ لیں، تو عمران خان بھی آ جائیں گے، اور سوموار کو احتساب عدالت میں بھی ایک کیس زیر سماعت ہے جو 190 ملین پاؤنڈ کیس کے حوالے سے، تو اس میں عمران خان پیش ہو جائیں گے اور اپنی جو تفصیلات ہیں وہ دے دیں گے۔ وکیل گوہر خان کی جانب سے سماعت ملتوی کرنے کی درخواست دائر کی گئی، اور ساتھ اس میں ایک درخواست دائر کی گئی عمران خان کی حاضری سے استثناء کی۔ وکیل گوہر علی خان نے کہا کہ خواجہ حارث کی سپریم کورٹ اور احتساب عدالت میں مصروفیات ہے، وہ نہیں آ سکے۔ جج ہمایوں دلاور نے استفسار کیا کہ کیا سپریم کورٹ سے اسٹے ہوا ہے؟ اب ان کو پتا تھا کہ بیسک یہی سوال ہے کہ اسٹے ہوا ہے یا نہیں ہوا۔ وکیل الیکشن کمیشن سعد حسن نے کہا کہ اسٹے نہیں ہوا، درخواست مسترد کی ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی کی کل والی استثناء کی درخواست ہی دوبارہ دائر کی گئی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے توشہ خانہ کیس کی اپیل پر کوئی اسٹے آرڈر جاری نہیں کیا۔ ٹرائل کو روکنے کا کوئی جواز نہیں ہے، ٹرائل کو آگے بڑھایا جائے۔ سپریم کورٹ کو ایک روز اسٹے دینے کی بھی استدعا کی گئی۔ سپریم کورٹ نے ریمارکس دیے کہ ٹرائل کورٹ کی سماعت کو روکا نہیں جا سکتا، یہ الیکشن کمیشن کے وکیل عدالت کو بتا رہے ہیں۔ وکیل گوہر خان نے سوالات خود لینے کی استدعا کر دی اور کہا کہ جی جو بھی آپ نے سوال نامہ 342 کی اسٹیٹمنٹ کے لیے سوال نامہ دینا ہے وہ مجھے دے دیں اور سوموار والے دن تک معطل کر دیں اور ہم اس پر جواب دے دیں گے۔ خواجہ حارث صاحب بھی آ جائیں گے۔ الیکشن کمیشن کے وکلاء نے درخواست استثناء اور سماعت ملتوی کرنے کی درخواست کی مخالفت کی۔ وکیل الیکشن کمیشن سعد حسن نے کہا کہ بوتل پھینکنے کی بنیاد پر استثناء نہیں دی جانی چاہیے۔ وکیل گوہر علی خان نے کہا کہ ایک دن کی بات ہے، آگے محرم کی چھٹیاں آ رہی ہیں، سماعت ملتوی کر دیں، کوئی قیامت نہیں آ جائے گی۔ جج ہمایوں دلاور نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ پھر 2 بجے تک عمران خان کو عدالت میں طلب کر لیتے ہیں، تب تک خواجہ حارث صاحب بھی آ جائیں گے۔ تو وکیل گوہر علی خان نے کہا ٹھیک ہے، میں خواجہ حارث صاحب سے مشورہ کر لیتا ہوں کہ سوال نامہ کون وصول کرے گا۔ عدالت نے توشہ خانہ کیس کی سماعت 2 بجے کے لیے ملتوی کر دی تھی۔ 2 بجے دوبارہ سماعت ہوئی۔ الیکشن کمیشن کے وکیل امجد پرویز صاحب بھی پہنچ گئے، سعد حسن ان کے وکیل الیکشن کمیشن کے وہ بھی پہنچ گئے، اور عمران خان کے وکیل بیرسٹر علی گوہر عدالت میں پیش ہوئے۔ وکیل الیکشن کمیشن نے کہا کہ ملزم کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس کے خلاف کیس ہے، یہ کیس پہلے بھی چلا، اب بھی چل رہا ہے، اور پتہ نہیں کتنے فورم پر یہ چلے گا۔ ملزم کا یہ کہنا کہ اسے پتہ ہی نہیں کہ الزام کیا ہے۔ عدالت کی جانب سے ضابطہ فوجداری کے تحت 342 کا سوال نامہ تیار کر لیا گیا۔ فریقین کی جانب سے سیکشن 342 کا سوال نامہ کا جائزہ بھی لیا گیا۔ عدالت نے ضابطہ فوجداری کے تحت 342 کے بیان کے لیے سوال نامہ عمران خان کے وکیل کو فراہم کر دیا۔ عدالت نے 35 سوالوں پر مشتمل 342 کا سوال نامہ عمران خان کے وکیل بیرسٹر گوہر خان کو فراہم کیا۔ عدالت نے ضابطہ فوجداری کے تحت 342 کے سوال نامہ کی ریسیونگ بھی لی۔ جج ہمایوں دلاور نے ریمارکس دی کہ اگر انتظار پنجوتا ہوتے تو ہم ہرگز سوال نامہ نہ دیتے۔ عدالت نے عمران خان کی آج حاضری سے استثناء کی درخواست منظور کر لی۔ جج ہمایوں دلاور نے امجد پرویز سے مکالمہ کرتے ہوئے کہا کہ امجد پرویز صاحب اور خواجہ حارث صاحب آپ دونوں باتیں جلدی بھول جاتے ہیں۔ وکیل الیکشن کمیشن امجد پرویز صاحب نے کہا کہ ہمارا خواجہ حارث صاحب سے کیا مقابلہ، خواجہ صاحب بہت سینئر ہیں۔ عدالت نے وکیل علی گوہر کو عمران خان کی کل حاضری یقینی بنانے کا حکم دیا اور کہا کہ جی بیرسٹر گوہر نے کہا کہ آپ سماعت 31 جولائی تک ملتوی کر دیں۔ ان کی استدعا کو مسترد کر دیا جج ہمایوں دلاور صاحب نے، اور عدالت نے کہا کہ کل چیئرمین پی ٹی آئی کی عدم حاضری کی صورت میں ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے جائیں گے۔ عدالت نے عمران خان کو کل ذاتی حیثیت میں بیان ریکارڈ کروانے کے لیے 11 بجے طلب کر لیا۔ اب چونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی ڈائریکشن آ گئی ہے اور کل اور الیکشن کمیشن کے وکیل نے باقاعدہ طور پر اسٹیٹمنٹ دی کہ جی عدالت نے کہا سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہ وکیل درخواست گزار بھی اور الیکشن کمیشن کے ڈی جی لا الیکشن کمیشن بھی یہی کہتے ہیں کہ پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ ان فیصلے کرے۔ اب اس پر کل فیصلہ ہونا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں۔ آج سپریم کورٹ آف پاکستان نے بہت عزت دی ہے اور بڑی آنر کی ہے، اور اس بنیاد پر انہوں نے اسٹے آرڈر جاری نہیں کیا، اور اب دوبارہ جو گیند ہے وہ آنریبل چیف جسٹس عامر فاروق صاحب کے پاس آ گئی ہے۔ عامر فاروق صاحب اب کل اگر نگرانی پر اسٹے آرڈر جاری کر دیتے ہیں کہ پہلے جو بقیہ درخواستیں ہیں ان کو سماعت کر لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر جو ٹرائل ہے اس کی کارروائی کو آگے چلایا جائے گا، تو یہ میرے خیال میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے لیے اور
ہمارے نظام کے لیے بہت درست فیصلہ ہوگا۔ آج خواجہ عارف صاحب نے دوران ٹرائل جب عدالت میں سماعت ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ ہم نے چیف جسٹس عامر فاروق صاحب کے حوالے سے انہوں نے طویل دلائل دیے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے درخواست دی، خواجہ جو غیر قانونی ہماری گرفتاری تھی اس پر بھی جناب جانتے ہیں کہ کس طریقے سے اسلام آباد ہائی کورٹ نے ہمارے ساتھ کیا اور اس گرفتاری کو قانونی قرار دیا۔ پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی ہم نے درخواست دائر کی، ہمیں کہا گیا جی کہ آپ کی درخواست منظور ہو گئی ہے، بعد میں معاملہ اسی جج کو بھجوا دیا گیا۔ 11 مئی سے دائرہ اختیار سے متعلق درخواستیں اور جج کے خلاف درخواستیں ہماری 11 مئی کو آخری دفعہ لگی تھیں، اس کے بعد دوبارہ یہ سماعت کے لیے مقرر نہیں ہوئی۔ تو جناب ہمیں بتایا جائے کہ ہم کہاں جائیں، اور ہم نے جو درخواستیں دیتے ہیں پہلے وہ درخواست ہفتہ ہفتہ لگتی نہیں ہے، پھر اس کے بعد اسٹے اپلیکیشن پر بھی نوٹس جاری ہو جاتا ہے۔ تو ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم یہاں آئے تھے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان ہمیں ریلیف دے، اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق صاحب کے پاس درخواستیں ہیں لیکن وہ بدقسمتی سے سن نہیں رہے، سماعت نہیں کر رہے، اور وہ صرف درخواستوں کو التوا میں رکھ رہے ہیں، اور اس بات کی ہمیں سمجھ نہیں آئی۔ ان کی جانب سے بڑی تگڑی قسم کی عامر فاروق صاحب کے حوالے سے چیزوں کو بیان کیا گیا، چونکہ پھر وہ میڈیا پر بھی آئیں، ان کے ریمارکس جو ہیں آنریبل عدالت نے بھی کہا کہ سب سے جو بنیادی چیز ہے وہ تو دائرہ اختیار سے متعلق ہے، دائرہ اختیار جب تک طے نہیں ہوگا وہ بنیادی نقطہ ہے۔ بہرحال عمران خان کی ایک درخواست تھی جس پر کل فیصلہ محفوظ کیا تھا چیف جسٹس عامر فاروق صاحب نے، وہ تھی عمران خان کے 6 مقدمات کی جو منتقلی ہے، ضمانت کی منتقلی، وہ ایک عدالت غلام عباس سپرہ کی عدالت سے وہ منتقل کر کے کسی اور عدالت میں وہ بھیج دی جائے اور وہ کسی اور عدالت میں دے دی جائے۔ تو اس پر پھر عدالت نے کہا، سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا کہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ نے عمران خان کی وہ درخواست منظور کر لی، اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے غلام عباس سپرہ کو، جن کے پاس 6 مقدمات تھے ضمانت کے، ان کو ضمانت کا فیصلہ کرنے سے روک دیا۔ مزید جو درخواست ہے، جو سٹے اپلیکیشن ہے، اس پر وہ منظور کر لی اور سٹے جاری کر دیا کہ 6 مقدمات میں عمران خان کی اور بشرا بیگم کی جو ضمانتیں ان پر فیصلہ نہ دیا جائے۔ جو مین درخواست ہے اس پر فیصلہ محفوظ رکھا، اور وہ یہ ہے کہ کیا غلام عباس سپرہ کی عدالت سے ایڈیشنل سیشن جج، جنہوں نے آج شہباز گل کے کیا کیا ہے، اور آج جب عمران خان کی درخواستوں پر سماعت ہوئی تو عدالت نے کہا، پروسیکیوٹر سے پوچھا کہ آپ عمران خان کو ٹک ٹاک پر فالو تو نہیں کرتے؟ تو انہوں نے کہا جی میں فالو کرتا ہوں، اور اب تو جو خطرہ ہے حریم شاہ کو، اور اس طرح کی، اور اس پر پھر جج صاحب نے کہا اس کے اوپر میں نو کومنٹس۔ بہرحال تو اس جج صاحب کی عدالت میں جو وہ ضمانتوں پر آج فیصلہ دینے کے لیے تیار بیٹھے تھے ان کو روک دیا ہے، اور جو مین درخواست ہے اس پر فیصلہ محفوظ کر لیا۔ ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ آج کی جو سپریم کورٹ کی فیصلہ ہے اور دلائل ہیں خواجہ عارف صاحب کے، اس کے بعد کل آنریبل اسلام آباد ہائی کورٹ توشہ خانہ کیس پر بھی اسٹے آرڈر جاری کر دے گی۔ اللہ پاک پاکستان کامیاب ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔